برائے سلامتی بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کل کی جو ہماری گفتگو توبہ پہ چل رہی تھی، آج بھی اسی توبہ پہ ہم اپنا بیان اور اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے کہ وہ پروردگار جو خداوند عالم اپنے بندوں کو، جب بندہ کبھی گناہ کرتا ہے تو اسے فوراً اس گناہ کو نہیں لکھتا ہے، بلکہ بندے کو 7 گھنٹے تک کی مہلت دیتا ہے۔ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا، اپنے گھر میں دیکھا ہوگا، مثلاً اگر کوئی اولاد اپنے والدین سے ناراض ہو کر اپنے آرام، اپنے فائدے کے لیے والدین کی ذمہ داری کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مگر جب اولاد میں احساس پیدا ہوتا ہے، اس وقت اگر باپ سخت مزاجی اختیار کرتا ہے، لیکن ماں وہ ذات ہے، اسے فوراً سینے سے لگا لیتی ہے۔ اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو اس میں ایسی ممتا و محبت ہوتی ہے کہ وہ فوراً ساری غلطیوں کو بھلا دیتی ہے اور گلا شکوے کو بلا کر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ فوراً اسی طریقے سے پروردگار جو اپنے بندوں سے والدین کی محبت سے کئی گنا زیادہ، یہاں تک کہ 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ جب اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوتا ہے بندہ تو وہ توبہ کو قبول کرتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے۔ خدا تواب ہے، بندہ تائب ہے۔ توبہ کے معنی ہے کسی کام کی، جو کام انسان کر رہا ہے اس کام کی طرف توجہ سے دوسری جگہ اپنے کو متوجہ کر لینا، پلٹ جانا، توبہ کہلاتا ہے۔ یعنی جو وہ غلط کام کر رہا ہے وہاں سے اپنی توجہ کو ہٹا کر دوسری جگہ اپنے کو متوجہ کر لینا، پلٹنا توبہ کہلاتا ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کی توجہ خداوند عالم کی طرف سے ہٹ جاتی ہے، یعنی وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گناہ میں ملوث ہو کے گناہ کرتے جاتا ہے، اور جب دوبارہ متوجہ ہوتا ہے، اس میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، جو یہ میں کام کر رہا ہوں وہ غلط ہے، اور وہ یہ سوچ کر فوراً یہ احساس پیدا ہوتا ہے اور خداوند عالم کی طرف پلٹتا ہے، اسی کا نام ہے توبہ۔ جب متوجہ خداوند عالم سے ہوتا ہے تو گناہ ختم ہو جاتی ہے، اسی عمل کا نام ہے توبہ، یعنی مڑ کر دوبارہ آ جانا، پلٹ آنا۔ خدا تواب ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ خدا تواب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے مثال کے طور پر جب بندہ گناہ کرتا ہے تو بے دین ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، اور جب نافرمانی کرتا ہے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے اور خدا اپنی نظر رحمت اس کی طرف سے ہٹا لیتا ہے۔ اس گناہگار کے لیے شریعت کچھ نہیں ہوتی، دین کچھ نہیں ہوتا، دنیا کی طرف، دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو ایک دم سے اسی میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، ملوث ہو جاتا ہے، اسی میں ڈوب جاتا ہے، اسی دلدل میں۔ جب بندہ خدا کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اور پیروی کرنا چھوڑ دیتا ہے تو خدا غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، اپنی رحمت کو اور اپنی رحمت اور اپنی نگاہ جو ہے، اپنی توجہ جو ہے وہ موڑ لیتا ہے، اور پھر وہ بندہ گناہ کی دلدل میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ پھر دوبارہ خداوند عالم توجہ کرتا ہے اپنے بندوں پر، چونکہ وہ رحمان ہے،
پھر اس کے دل میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ تم نے کیا کیا، جس کام کو تم انجام دے رہے ہو یہ گناہ ہے، غلط ہے، یہ جس کام کو تم انجام دے رہے ہو یہ غلط راستہ ہے۔ اور پھر وہ بندہ اسے چھوڑ کر راہ راست پر آ جاتا ہے۔ پھر بندے کے قلب میں اس بات کا احساس پیدا ہوتا ہے، اپنی غلطی کا اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، اور اسے شرمندگی ہوتی ہے، ندامت کا جرم احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ احساس کا پیدا کرنا یہ پروردگار عالم کا سب سے بڑا کرم ہے۔ جب احساس پیدا ہوتا ہے تو بندہ توبہ کرتا ہے، اور جب بندہ پلٹ کر آتا ہے تو بارگاہ الہی میں دوبارہ جب پلٹ کے آتا ہے تو اس کا آنا توبہ کہلاتا ہے۔ اور خداوند عالم پہلی مرتبہ جب خداوند عالم اسے متوجہ کرتا ہے، اسے احساس اس کے دل میں پیدا کرتا ہے، اس کے قلب میں جو یہ سوچنے کی اور احساس کی کہ میں جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے، اس احساس کا پیدا کرنا، اور پھر دوسری مرتبہ بندہ جب پلٹ کر آتا ہے تو اس کی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہم خدا کی طرف ایک مرتبہ متوجہ ہوتے ہیں اور خدا ہماری طرف 2 مرتبہ متوجہ ہوتا ہے۔ ایک تو احساس پیدا کرتا ہے، اور پھر جب بندہ بارگاہ الہی میں پلٹ کے آتا ہے تو خداوند عالم اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے پروردگار خداوند عالم تائب ہے، لہٰذا خداوند عالم 2 مرتبہ متوجہ ہوتا ہے، اس لیے خداوند عالم تواب ہے اور بندے تائب ہیں۔ وہ 1 مرتبہ پلٹ کے آتے ہیں، مگر خداوند عالم 2 مرتبہ پلٹ کے اپنے بندے کی طرف آتا ہے۔ درود بھیجیں محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل